جب سور پھونکا جائے گا تو مردے تک اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے۔ اس منظر کو قرآن پاک میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ اور کہتے ہیں کہ کب آئے گا یہ وعدہ، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیز کی کہ وہ انہیں آ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑوں میں پھنسے ہوں گے، تو نہ وصیت کر سکیں گے نہ اپنے گھروں کو لوٹ سکیں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 48 تا 50۔ اس آیت میں پہلی بات تو یہ جو کافر تانا دیتے تھے نا کہ قیامت کب آئے گی، یا جو لوگ بھی موجودہ دور تک یہ کہتے ہیں، ان کو یہ جواب دیا جب قیامت آئے گی، ان کو یہ جواب ہے، یعنی کہ ایک بڑی زوردار آواز ہوگی اور ایک دم سے آنن فانن ہر چیز ختم ہو جائے گی، جو جائیں وہیں فنا ہو جائے گا۔ اے زمین کے دونوں بوجھو، مرد اور عورت، ہم جلد ہی تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ سورہ رحمان آیت نمبر 31۔ یہاں پر کیونکہ یہ جو بات ہے نا ہم فارغ ہونے والے ہیں، اللہ مسلسل، یہ سائنسدان بھی مانتے ہیں کہ اس کائنات میں مسلسل نیا مادہ بن رہا ہے، توڑ پھوڑ بھی ہو رہی ہے، تخریب بھی ہو رہی ہے اور کریشن بھی ہو رہی ہے۔ اب وہ کریشن کیا ہو رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جنت بنے گی، دوزخ بنے گی، یعنی کہ وہ نئی تخلیقات یا نئے انتظامات ہو رہے ہیں، پھر نئی جو تخلیق میں نئی شکل و صورت بنے گی، اس کی ترتیب بن رہی ہے، ہو سکتا ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 31 تھی ہے، جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی۔ یہ تو عملوں کے لحاظ سے بھی لیا جا سکتا ہے، جس کے اچھے عمل ہوں گے وہ بلندی پر ہوگا، بلند اعمال پر ہوگا، بلند مقام پر ہوگا، اور جو برے عمل کر کے زندگی گزار گیا وہ پستی میں ہوگا۔ جبکہ زمین زلزلہ کے ساتھ ہلا دی جائے گی، یہ قیامت کے عمل سے پہلے کی بات ہے، یعنی کہ یہ شروع کے آغاز کے معاملات میں سے، اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ مثل پراگندہ غبار کے ہو جائیں گے، یعنی کہ پہاڑ جب ریزہ ریزہ ہو گئے، جو دھول مٹی نہیں اڑتی، اور تم 3 جماعتوں میں ہو جاؤ گے۔ 3 جماعتوں سے مراد ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے اور درمیان والے۔ دائیں ہاتھ والے نیک لوگ، بائیں ہاتھ والے بد لوگ، درمیانے نیکی اور بدی کے درمیان مولک لوگ۔ کالا فما خطبکم 27، سورہ واقعہ 1:6۔ بس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ سورہ واقعہ 75-76۔ ستارے گرنے سے معاملہ وہی آ رہا ہے، بار بار ہو گئی یہ بات کہ یہ کائنات میکسیمم ایکسپینشن کے بعد سکڑنا شروع ہوگی اور اوپر سے سکڑنا شروع ہوگی، تو ہمیں زمین سے ایسے نظر آئے گا کیونکہ لاکھوں کروڑوں اربوں نوری سال کا فاصلہ ہے نا، تو آج جب ہم جس کائنات کو دیکھ رہے ہیں وہ اربوں سال پہلے جو لائٹ چلی تھی وہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ سکڑنے کا عمل شروع ہو گیا ہو تو ستارے آپس میں ٹکراتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے، اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ سورہ فاطر 35-22۔ یہ ایک ہمارے یہاں ایک تنازع ہے کہ جو قبروں میں مردے ہیں وہ سنتے ہیں، جو مر گیا اس کے جسم میں روح نہیں ہے۔ قرآن پاک کے مطابق روح کو دوبارہ جسم میں قیامت کے دن ڈالا جائے گا۔ قیامت سے پہلے روحیں جو ہیں عالم برزخ میں ہوں گی، نیک لوگوں کی روحیں علین میں، اور بد کردار برے لوگوں کی روحیں سجین میں۔ وہ جس کو کہتے ہیں نا قبر کا عذاب، وہ سجین کے ہی معاملات ہیں۔ تو یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی قبر میں مردے سنتے ہیں کہ جی ہم یہ جو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، یا السلام یا اہل القبور ایک دعا ہے، اے قبر والو آپ پر سلامتی ہو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سن رہے ہیں،
ہاں یہ پاسبلٹی ہے کہ ان کی روحوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم پر فلاں بندے نے فلاں شخص نے سلام بھیجا ہے. روحیں خوش بھی ہوتی ہیں، روحیں غمگین بھی ہوتی ہیں قیامت سے پہلے پہلے. تو یہ بالکل واضح لکھا، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. سورہ فاطر 35-22، یعنی کہ جو جسم جس میں جان نہیں ان کو نہیں سنا سکتے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ روح تک آپ کی آواز پہنچ جائے نہ پہنچے یہ ایک الگ معاملہ ہے، کیونکہ غیب کا علم ہے. قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے. قسم کھائی اسی بات کی ہوتی ہے جو اٹل ہوتی ہے. ستاروں کے گرنے کا عمل اٹل ہے. سورہ نجم 53 آیت 1. بس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو اور ہم اپنے حصے میں یہی دیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو؟ قیامت کا معاملہ معمولی نہیں ہے. اس کو مثال لینے، کہیں طوفان آ جاتا ہے، کہیں سیلاب آ جاتا ہے، بڑے بڑے پہلوان تنکے کی طرح بہہ جاتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتی ہیں. تو قیامت تو بہت بڑا عمل ہے، تو اس کو معمولی نہیں سمجھنا. اور یہ ہمارے عملوں سے ہی قیامت آنی. ہم انسان ہی اس کائنات کے نظام کو ان بیلنس کرتے جا رہے ہیں. انسان انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں. جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پالیں گے، اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہہ دیا جائے کہ یہی ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے. اب کہنے سے مراد اللہ تعالیٰ پکار کے تو نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ ذہنوں میں ڈال دیتا ہے. اب ایک بندہ ضد کر رہا ہے، نہیں جی قیامت نہیں آنی، کچھ نہیں ہونی، کوئی پکڑ نہیں ہونی. جب وہ دیکھے گا تو اس کے دل میں ہاں یہ تو ہم سنتے آئے ہیں اپنے ارد گرد سے. جو مسلمان کمزور ہیں وہ بھی، اور جو نان مسلم ہے وہ جو ارد گرد سے سنتے رہتے کہ قیامت ہوگی اور تباہ و برباد ہو جائے گا اس دنوں. تو لازمی طور پر جب کافر کے لیے تو زندگی، یہ زمین کی زندگی بڑی مزین، بڑی خوبصورت ہے. عام مسلمان کے لیے بھی یہ تو بہت اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہوتے ہیں جن کو زندگی سے کم پیار ہوتا ہے. پیار ان کو بھی ہوتا ہے. تو مرتے ٹائم میں خوف اور ایک چہرے بگڑنے والی علامت وہ یہی ہے. یوں ہی آفت آتی ہے، اور یہ آخرت کی آفت بہت بڑی ہوگی، ثابت ہونے والی ہے. ثابت ہونے والی کیا ہے؟ اور تجھے کیا معلوم وہ ثابت شدہ کیا ہے؟ اس کھڑکا دینے والی کو عاد اور سمود نے جھٹلا دیا تھا. عاد اور سمود پر جو عذاب آیا تھا وہ بھی ان کے لیے قیامت تھی، جس کے نتیجے میں سمود تو بے حد خوفناک اور اونچی آواز سے ہلاک کر دیے گئے تھے، اور عاد بے حد تند و تیز ہوا سے غارت کر دیے گئے تھے. تبارک الذی 19 سورہ حق. جو پچھلی قومیں تباہ ہوئی ہیں، کسی کو آندھی سے، کسی کو زمین کے الٹنے سے، کسی کو شہاب ثاقب کے، کسی تیز ہوا سے، قیامت والے دن یہ سارے جو پچھلی امت قوموں پر گزر چکی ہیں ساری قیامتیں اکٹھی ہو کر، کہیں سے ہوا تیز چلے گی، کہیں سمندر ابل رہے ہوں گے، کہیں آسمان سے ستارے، کہیں پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، کہیں زلزلے آ رہے ہوں گے. بہت مکسا تکلیف دہ عمل ہوگا. بس جب کہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، یعنی کہ ایک ہی وقت میں ہر چیز آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو جائے گی. اس دن ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن بالکل بودا ہو جائے گا. آسمان کے پھٹنے سے مراد یہ ہے کہ سورج کی وجہ سے ہمیں یہ اس کا نیلا رنگ نظر آ رہا ہے. جب سورج کی اپنی روشنی خراب ہو جائے گی تو سورج آہستہ آہستہ اپنی تمازت ہیٹ کو لوز کرے گا، تو یہ نیلا رنگ جو ہے الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کی وجہ سے ہے، اس کے وائلٹ ریز کی وجہ سے. تو جب وہ لوز کرے گا تو یہ ریڈش ہو جائے گا، جو بھی کچھ رنگ چینج کرے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ مختلف ستاروں کی روشنی سے اور سورج کی روشنی ملی جلی سے یہ آسمان کٹا پٹا نظر آئے گا. اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے، اور تیرے پرور کا دگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. سورہ حق آیت 13 تا 17. جو قیامت کے بعد یہ ساری زمین، ساری کائنات تباہ ہوگی. تباہی ہونے کے بعد جو فلیٹ سرفیس بنے گی، جس کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ بالکل زمین کو ہموار کر دیا جائے گا، وہ زمین یہ زمین نہیں ہوگی، وہ ایک نئی زمین ہوگی. سارے اس کائنات کے مٹیریل سے ایک نئی زمین بنے گی.
تو اس کے ارد گرد فرشتے ہوں گے، اور وہاں پر اللہ کا عرش، یعنی کہ اللہ کی ذات تب بھی کسی کو نظر نہیں آئے گی، وہ جسے چاہے گا قیامت کے دن اپنا دیدار کروائے گا۔ جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرا جائیں گے اور پہاڑ مثل بھر ریت کے ٹیلوں کے ہو جائیں گے۔ یہ وضاحت ہو گئی کہ جب ہر چیز ٹکرا رہی ہے اور گریوٹی ختم ہو گئی تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، ریت کے ذروں کی طرح اڑے پھریں گے۔ تبارک الذی مزمل، آیت 14۔